نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ بہت سی معلومات میں اضافے کا سبب ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آل سے وابستہ معلومات اور انفارمیشنز کا حاصل ہونا یہ ہمارے ایمان اور اسلام کا حصہ ہے۔ اس حلقے میں ہم حضور علیہ السلام کے ایک داماد اور ان کی اہلیہ کے متعلق بات کریں گے، مگر یہ یاد رہے کہ یہ داماد نہ علی ہیں نہ عثمان رضی اللہ عنہما، بلکہ ایک اور شخصیت ہیں۔ اس ایمان افروز داستان کو آخر تک سنیے اور اپنوں سے شیئر کیجیے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج جس شخصیت کے متعلق ہم حلقہ لیے بیٹھے ہیں ان کا نام لقیط بن ربیع رضی اللہ عنہ ہے اور ابو العاص کنیت ہے، جس سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہرت رکھتے ہیں۔ عبد مناف پر حضور علیہ السلام کے ساتھ خاندانی نسبت میں بھی جڑتے ہیں۔ والدہ کا نام حالہ بنت خویلد تھا، جو ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی سگی بہن ہے۔ چنانچہ ابو العاص کے بارے میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ رشتے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہونے والی جتنی بھی نبی علیہ السلام کی اولاد ہے ان کے خالہ زاد بھائی بنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت سے قبل ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فرمائش پر اپنی بڑی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص سے کیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد زینب تو اپنی والدہ خدیجہ کے ساتھ ایمان لے آئیں، مگر ابو العاص کفر پر ہی قائم رہے، یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی، اور ابو العاص نے ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کافروں کی طرف سے ہی جنگ میں شرکت کی، اور شکست کی صورت میں گرفتار ہو کر حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور اس وقت تک حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکہ ہی میں مقیم تھیں اور ہجرت نہیں کی تھی۔ چنانچہ اپنے شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ کو، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں انہیں دیا تھا۔ یہ ہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ واپس زینب رضی اللہ عنہا کو بھیج دیا گیا، اس لیے کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار دیکھا تو آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم چاہو تو زینب کے قیدی کو چھوڑ دیں اور اس کے سامان کو واپس کر دیں۔ چنانچہ ابو العاص کو مکہ واپس کر دیا گیا، مگر حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے وعدہ لیا کہ زینب کو مدینہ آنے کی اور ہجرت کی اجازت دیں گے۔ اب ابو العاص مکہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ سے اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کیا۔ ادھر حضور علیہ السلام نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج رکھا تھا کہ اپنی معیت میں زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ لے آئیں گے، اور بھیجتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ مکہ کے قریب بطن یاجوج نامی جگہ پر ٹھہر جانا، جب زینب رضی اللہ عنہا پہنچیں تو ساتھ ہو لینا اور یہاں مدینہ لیتے آنا۔ کنانہ بن ربیع نے، جو زینب رضی اللہ عنہا کا دیور تھا، انہیں اونٹ پر سوار کیا اور دن دہاڑے مکے سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہوا، اور روانگی کے وقت تیر کمان ساتھ لے لیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان دنوں حاملہ بھی تھیں۔ یہ بات قریش کو معلوم ہوئی تو فوراً پیچھا کرنے نکلے، اور ذی طوا کے مقام پر زینب رضی اللہ عنہا کو قریش نے جا لیا۔ کنانہ نے تیر کمان سے باہر نکال لیا اور قریش کی طرف سیدھا کر کے کہنے لگے، جو بھی قریب آئے گا یہ تیر اس کے جسم میں گاڑ دوں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان کچھ دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے ہوئے اور کہنے لگے، تیر ہماری طرف سے ہٹاؤ، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔
کنانہ نے وہ تیر نیچے کر لیا، جس پر ابو سفیان بولے تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، دن دہاڑے سب کے سامنے ایک عورت کو لے کر جا رہے ہو، ہماری ناک کٹوا دی ہے، یہ چلی گئی تو لوگ ہماری کمزوری سمجھیں گے اور ہماری رسوائی ہوگی، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ اس لڑکی کو اس کے باپ سے جدا کرنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر تم اسے لے کر فی الحال واپس لوٹ جاؤ، اور جب لوگوں کی چہمگوئیاں دب جائیں اور خاموشی ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اسے روانہ کر دینا اور اس کے باپ تک پہنچا دینا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور زینب رضی اللہ عنہا کو واپس لے آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس دوران زینب رضی اللہ عنہا کی اونٹنی تک مکے کے ڈاکوؤں میں سے ایک بڑے ڈاکو حبار بن الاسود کو رسائی حاصل ہو گئی۔ اس نے زینب رضی اللہ عنہا کی اونٹنی پہ اپنا نیزہ مارا، جس کی تکلیف سے اونٹنی اچھلی اور زینب رضی اللہ عنہا اونٹنی کے اوپر سے گریں، اور اس گرنے کی وجہ سے یا بعض روایات میں اس خوف کی وجہ سے زینب رضی اللہ عنہا کا وہ حمل بھی ساقط ہو گیا تھا۔ خیر، کچھ دن زینب رضی اللہ عنہا ٹھہرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنے دیور کے ساتھ دوبارہ نکلی اور بطن یاجوج میں قیام پذیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ زینب رضی اللہ عنہ کو زید بن حارثہ کی موجودگی کا علم کیسے ہوا کہ وہ بطن یاجوج میں موجود ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے تذکرے میں انشاءاللہ بیان کریں گے، جو بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ خیر، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہیں لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور غزوہ بدر کے 1 یا 2 مہینے کے بعد مدینہ میں پہنچے۔ ادھر قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہا زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ زینب رضی اللہ عنہا مدینہ میں حضور علیہ السلام کے پاس اور ابو العاص مکہ میں رہنے لگے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو ان کی امانت اور دیانت پر پورا اعتماد اور بھروسہ تھا، اس لیے بہت سے لوگوں نے سرمایہ لگانے میں شرکت کی۔ شام سے واپسی پہ دوران سفر کچھ مسلمان مجاہدین کا دستہ ملا، جس نے قافلے کا سارا مال بھی لے لیا اور ابو العاص رضی اللہ عنہ سے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سب کچھ ہتھیا لیا۔ یہ مسلمان مجاہدین کا دستہ وہی صلح حدیبیہ کے بھاگے ہوئے ابو بصیر اور ابو جندل بن سہیل اور عتبہ بن اسید رضی اللہ عنہم وغیرہ پر مشتمل ایک لشکر تھا، جو مکہ سے بھاگے ہوئے تھے اور صلح کی شرائط کے سبب مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں آباد ہو نہیں سکتے تھے۔ مجاہدین کا یہ قافلہ مال لے کر مدینہ میں پہنچا۔ ادھر ابو العاص چھپ چھپا کر مدینہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس هل سمعتم ما سمعت، لوگو تم نے وہ سنا ہے جو میں نے سنا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بالکل مجھے اس بات کا علم نہیں، جو تم نے سنا وہی میں نے سنا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ فرما کر صاحب زادی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی، آئے ہوئے شوہر کا خوب اکرام کرو، مگر خیال رہے کہ یہ تیرے قریب نہ آنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور مجاہدین کے اس لشکر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ تمہیں اس شخص کا میرے سے تعلق معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ مال اللہ نے تمہیں عطیہ کیا ہے اور تم اس کے بالکل مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ نے کل مال ابو العاص کو واپس کر دیا، یہاں تک کہ ڈول اور رسی تک کی قیمت والی چیزیں بھی واپس کی، ذرہ ذرہ پائی پائی لوٹا دی۔ ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کو پورا کیا۔ جب شرکاء کے حصے دے چکے تو فرمایا، یا معشر قریش هل بقی علی احد منکم عندی مال، اے قریش والو کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی تو نہیں رہا؟ قریش کہنے لگے، اللہ تجھے جزا دے، ہم نے تجھے وفادار اور شریف پایا ہے۔ ابو العاص کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے، میں اب تک اس لیے مسلمان نہ ہوا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا ہے تو میری ذمہ داری سے اب میں بری ہو چکا ہوں۔ پھر ابو العاص رضی اللہ عنہ مکہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کو دوبارہ ان کی زوجیت میں دے دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اول کو ہی کافی سمجھا گیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید نکاح کیا گیا، اور فقہاء کے ہاں جدید نکاح والی روایت زیادہ درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ اگر پہلا نکاح کافی ہوتا تو آپ علیہ السلام صاحبزادی سے یہ نہ فرماتے کہ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس نے مجھ سے بات کی اور سچی بات کی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور اسے پورا کر دکھایا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بطن سے اولاد میں ایک لڑکا علی نامی ہے اور لڑکی امامہ پیدا ہوئے، جن کے مناقب ان کے نام سے موسوم حلقوں میں انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ فتح مکہ پہ انہی نواسے علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کر رکھا تھا، اور بیٹی امامہ سے بھی بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ نماز میں حضور علیہ السلام پر سوار ہو جاتی تھی۔ نواسہ علی تو بچپن میں ہی انتقال کر گیا، البتہ امامہ جو نواسی ہیں انہوں نے عمر پائی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کر لینا، جو کہ حضرت فاطمہ کی بھانجی بنتی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ کی وصیت پہ عمل کیا اور ان کی وفات کے بعد امامہ سے شادی کی۔ آپ علیہ السلام اکثر ابو العاص رضی اللہ عنہ کے ہاں ملاقات کے لیے ان کی والدہ حالہ بنت خویلد کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ 10 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں یمن جانے والے لشکر اور سریہ میں ابو العاص رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ یمن سے واپسی پر جب حجۃ الوداع کے لیے حضرت علی لوٹنے لگے تو ابو العاص رضی اللہ عنہ کو اس علاقے کا نگران یا عامل مقرر کیا۔ اگر بات کی جائے وفات کی تو ابو العاص رضی اللہ عنہ نے 12 ہجری میں مدینہ ہی میں وفات پائی ہے۔ سامعین، یہ کچھ احوال تھے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان حضرات کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا